السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم فتح اللہ میاخیل صاحب، جناب مولانا سلیم اللہ ارشد صاحب، نامزد امیدوار تحصیل چیئرمین درابن جناب احسان اللہ خان میاخیل، عبدالمتین خان صاحب، محترم شیخ احمد علی خان صاحب، محمد نواز صاحب، خالد خان صاحب، جمعہ خان صاحب، مختار خان صاحب، جناب شیخ قدوس جان صاحب، عماد الدین صاحب، حاجی حبیب الرحمان صاحب، ہدایت اللہ خان شیرانی، جناب آصف اقبال صاحب، حاجی حکیم صاحب، خالد سعید صاحب، اور ہمارے تونسا سے آئے ہوئے جناب برادر عبدالمجید بلوچ صاحب، حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس۔ سب سے پہلے تو آپ جمعے کے دن، جو کہ ہمارے ہاں دیہات میں چھٹی ہوتی ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت سے نوازے۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں تفصیل سے، میں ان سب باتوں کی تائید کرتا ہوں، ان سب کی توثیق کرتا ہوں، اور اس پہ دو تین باتوں کا اضافہ کرتا ہوں۔ یہ الیکشن الحمدللہ احسان اللہ خان میاخیل جیت چکے ہیں، اور 19 دسمبر کو ان کی جیت کا اعلان انشاءاللہ ہونا ہے۔ کیوں؟ یہ الیکشن اس لیے جیت چکے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو آپ کے چہروں کا نور ہے، آپ کی پیشانیوں پر روشنی ہے، آپ کی آنکھوں میں جو چمک ہے، آپ کا جو جوش و خروش ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن احسان اللہ خان میاخیل جیت چکا ہے۔ الیکشن وہ اس لیے جیت چکا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے علماء، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے کارکن احسان اللہ خان میاخیل پر متفق ہیں۔ پوری دینی طبقہ، پورے علماء کرام، مسجد و مدرسہ، محراب و منبر احسان اللہ میاخیل کے پیچھے کھڑا ہے، اس لیے وہ جیت چکا ہے۔ اور اس لیے وہ جیت چکا ہے کہ ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں۔ یعنی یہ جو وزراء آتے ہیں، ایم پی اے آتے ہیں، ایم این اے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو الیکشن ہار چکے ہیں، ترازو اور احسان اللہ میاخیل جیت چکے ہیں، لیکن ہم ان کو فنڈ نہیں دیں گے۔ مانتے تو وہ بھی ہیں کہ جیت چکے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں جیت سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیت چکے ہیں لیکن ہم فنڈ نہیں دیں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، میں سینیٹر ہوں، میں دستور پاکستان کو سمجھتا ہوں، میں پاکستان کے قانون کو سمجھتا ہوں۔ 19 دسمبر کو جب احسان اللہ خان میاخیل کے ترازو کے جیت کا اعلان ہوگا تو درابن کا حق اور درابن کا فنڈ، درابن کی ترقیاتی فنڈ میں پی ٹی آئی کے پیٹ سے نکال کے لاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں جمع ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم عوام کے لیے جمع ہیں، ہم اس مٹی کے لیے جمع ہیں، ہم اپنے اس وطن کی ترقی کے لیے جمع ہیں۔ اس حکومت نے، عوام نے ان کو کیا کچھ دیا؟ عوام نے ان کو ایم پی اے دیا، عوام نے ان کو ایم این اے دیا، عوام نے ان کو وزیر اعلیٰ دیا، عوام نے ان کو وزیر اعظم دیا، عوام نے ان کو صدر دیا، عوام نے ان کو صوبائی حکومت دی، عوام نے ان کو وفاقی حکومت دی، اور اس تاثیر کی حکومت بھی 5 سال کے لیے ان کے پاس تھی۔
بدلے میں عوام کو کیا دیا؟ میرے بھائیوں، بدلے میں انہوں نے ہماری بجلی چوری کی، بدلے میں انہوں نے پانی چوری کی، بدلے میں انہوں نے عوام کی ترقی چوری کی۔ آج اس ملک کے اوپر ان ظالموں کے ہاتھوں مہنگائی کا عذاب مسلط ہے۔ پیٹرول 1 لیٹر میں، مجھے سینٹ کے فلور پر پرویز خٹک نے جواب دیا کہ 1 لیٹر پیٹرول میں 60 روپے منافع یہ حکومت کما رہی ہے، اور 60 روپے کا ڈاکہ غریب پاکستانیوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ملک میں نہ قحط ہے، ملک میں نہ سیلاب آیا ہے، اور چینی کی قیمت وہ 55 روپے سے 100 روپے 110 روپے پر چلی گئی۔ مہنگائی ہے۔ کیوں چینی کی قیمت چلی گئی؟ 82 شوگر مل ہے پاکستان کے اندر، 82 شوگر مل، 82 شوگر مل میں سے 45 شوگر مل پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے ہیں، پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے ہیں۔ 55 روپے کی چینی آج 100 روپے 110 روپے میں یہ قوم کو مل رہی ہے۔ یہی صورتحال بجلی کا ہے، یہی صورتحال ادویات کا ہے۔ 3 سالوں میں 12 مرتبہ دوائیوں کی قیمت میں اضافہ، 800% اضافہ۔ آج علاج معالجہ عوام کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ زندگی مشکل ہے، مہنگی ہے، اور موت کو سستا اور ارزاں کر دیا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو غریب عوام استعمال کرتے ہیں، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، دالیں، اس کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان ظالموں کو، ان بے رحم حکمرانوں کو سوائے مہنگائی کے، سوائے ٹیکسوں کے، سوائے عوام کے جیبوں پر ڈاکے کے 3 سالوں میں انہوں نے اور کچھ نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے لیے اٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے اٹھے ہیں۔ ہم اس ظلم سے عوام کو نجات دلانا چاہتے ہیں، ہم اس مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، اس مجلس میں نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ہم یوتھ کو امپاورڈ کریں گے، نوجوانوں کو طاقت دیں گے، نوجوانوں کا استحصال کیا، نوجوانوں کو جذباتی نعروں کے ذریعے سے ان کے کندھے کو استعمال کیا۔ آج پاکستان میں 22 کروڑ میں سے 14 کروڑ نوجوان ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں، اس حکومت نے عوام کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہے۔ آج نوجوانوں کے لیے تعلیم نہیں ہے۔ میرے درابن کی بیٹیاں، میرے درابن کی بچیاں، وہ ڈگری کالج کے لیے درازندہ جاتی ہے۔ یہ ہے نوجوانوں کے ساتھ ان کا سلوک۔ آج نوجوانوں کے لیے وہ سپورٹس کا نظام نہیں ہے۔ پورے پاکستان کے نوجوانوں کے سپورٹس اور کھیل کود کا جو بجٹ ہے وہ وزیر اعظم کے گھر کے بجٹ سے بھی کم ہے۔ آج نوجوانوں کے لیے کھیل کود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے۔ لیبر فورس سروے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک، حکومت کے ادارے نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو بے روزگاری بڑھی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو مہنگائی بڑھی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو غربت بڑھی ہے۔ یہ ایک عذاب ہے جو قوم کے اوپر اور نوجوانوں کے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ اور احسان اللہ میاں خیر صاحب جانتے ہیں، ٹوکیو اولمپک ہوا، یہ کہتے میں سپورٹس مین ہوں۔ ٹوکیو اولمپک ہوا، ٹوکیو اولمپک میں 186 ممالک نے حصہ لیا۔ پاکستان ٹوکیو اولمپک میں وہ ملک تھا جس نے ایک بھی تمغہ نہیں جیتا، ایک بھی۔ یہ شرم کی بات ہے۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت میں 80 لاکھ نوجوان وہ ہیروئن اور آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ ہیروئن اور آئس کا نوجوانوں کے لیے تعلیم نہیں ہے،
نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے کھیل کا میدان نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے بے روزگاری ہے، نوجوانوں کے لیے آئس ہے، نوجوانوں کے لیے ہیروئن ہے، نوجوانوں کے لیے نشہ ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو یہ دیا ہے، اے جوانوں غیرت کرو، اٹھو، ان ظالموں کے خلاف، عوام دشمن، نوجوان دشمن، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور ترازو کو، اور یہ جو نوجوان ہے، یہ جو احسان اللہ خان میاں خیل، یہ تعلیم یافتہ نوجوان، شیر کو لایا ہوں، شیر کو، ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات کرتا ہوں۔ سعودی عرب نے ایسی خبریں آ رہی ہے کہ جس سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ کبھی مدینہ میں 10 سنیمائے کھولنے کی بات ہوتی ہے، کبھی امریکی اداکار پیٹ بلاتا ہے، ریاض میں 3 دن میوزک میلہ کرتا ہے، کبھی انڈیا کے اداکار اور اداکارائیں آتی ہے اور ریاض میں میلہ کرتی ہے ناچ گانے کی۔ اب تبلیغی جماعت پر پابندی کی باتیں آ رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ترازو کو ووٹ دینا، دینی طبقے کو سپورٹ کرنا، یہ نہ صرف مہنگائی کو شکست دینا ہے، بلکہ مسجد اور مدرسے، محراب اور ممبر اور داڑھی اور پگڑی اور برقعے کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ تو کہا کرتے تھے نا، سعودی عرب کے بادشاہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کا ڈرائیور ہوں، میں اس کا ڈرائیور ہوں۔ تو جب مالک اس طرح ہوگا تو ڈرائیور کیسا ہوگا؟ جب مالک یہ حرکتیں کر رہا ہے تو ڈرائیور کیسا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ لوگوں کو اٹھنا ہوگا۔ یہ کیا حالت ہے ہماری؟ بجلی نہیں ہے، سڑکیں ایسی ہے جیسے ہندوستان کے جیٹ جہازوں نے اس کے اوپر بمباری کی ہو۔ بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تعلیمی ادارے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی۔ انسان چاند اور مریخ اور خلا میں پہنچ گیا، اور 20 سال سے درابن کے اوپر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے پینے کے پانی کا انتظام بھی اپنے عوام کریں گے۔ یہ دشمن ہے، ان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ اعلانات تو یہ کریں گے، کبھی کہتے میں نے کالج بنایا، کبھی کہتے میں نے 1 ارب کا ترقیاتی کام کیا۔ وہ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا تو اس نے بھی کبھی کام نہیں کیا تھا جس طرح ان لوگوں نے نہیں کیا، تو وہ جب الیکشن میں گیا تو کسی نے اس کو درخواست دے دی، تو اس نے فوراً اس درخواست کو منظور کر لیا۔ اس کالج کے طلبہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا، کالج کے طلبہ نے ان کو درخواست دے دی کہ ہمارے لیے چاند تک سڑک منظور کر لو، اس نے فوراً دستخط کر لیے۔ آج کل تو یہ چاند تک بھی سڑک بنائیں گے، یہ مریخ تک بھی سڑک بنانے کی منظوری دیں گے۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہے، یہ فراڈیے ہیں، یہ عوام دشمن ہے۔ 20 سال سے درابن کے عوام اور درابن کی مٹی ان کو پہچان چکی ہے۔ مستقبل احسان اللہ خان میاں خیل کا ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ سڑکیں بنیں گی، یہاں پہ بجلی آئے گی، یہاں پہ گیس آئے گا، یہاں پہ فروٹ منڈیاں، یہاں پہ سبزی منڈیاں، یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار، یہاں پہ نشے کے اڈے ختم ہوں گے، یہاں عوام کو حقوق ملیں گے۔ ایک پرامن، ایک ترقی یافتہ درابن تحصیل احسان اللہ میاں خیل انشاءاللہ آپ لوگوں کو دے گا۔ اس لیے یہ ہم سب کی جنگ ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے۔ آخری بات یہ کروں گا کہ دیکھیں، فضل اللہ میاں خیل صاحب نے کہا، میں نے چیف سیکریٹری سے ملاقات کی پرسوں، اور میں نے صوبائی الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات کی، اور میں نے اس سے کہا کہ ہم شریف لوگ ہیں اور ہمارے امیدواران شریف ہیں اور ہم قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں، لیکن جو زبان
حکومت کے وزراء علماء کے خلاف، اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وہ خود اپنی حیثیت کا پتہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر نہ کوئی اخلاق ہے نہ کوئی تہذیب ہے۔ میں نے چیف سیکرٹری سے کہا کہ اپنے ڈپٹی کمشنر سے، خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان کے، میں نے پروونشل الیکشن کمشنر سے کہا کہ اپنے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن سے، خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان، ان سے کہہ دو، ڈی سی سے کہہ دو، ڈی پی او سے کہہ دو، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن سے کہہ دو کہ ہم فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں۔ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے ترازو کے حق میں، احسان اللہ میاخیل کے حق میں، اور میں فتح اللہ میاخیل صاحب کو، سلیم اللہ ارشد صاحب کو، شیخ صاحب کو، ہمارے علماء کو، جمعیت علماء اسلام کے قائدین کو اور جماعت کے قائدین اور کارکنوں سے کہتا ہوں، الیکشن ہم جیت چکے ہیں۔ عوام کی مینڈیٹ کے اوپر اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، تو ہم وہ ہاتھ انشاءاللہ توڑ دیں گے، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ ہم اپنے حق کا دفاع جانتے ہیں، ہم عوام کے مینڈیٹ کا دفاع جانتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے آپ سے درخواست ہے، متحد رہیے، متفق رہیے، اور یہ پرسوں کا دن تک اپنے اس جہاد کو، یہ جہادی فی سبیل اللہ ہے، ڈاکوں کے خلاف، چوروں کے خلاف، مہنگائی مسلط کرنے والوں کے خلاف، اس ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف، اس ملک کو غریب اور پسماندہ رکھنے والوں کے خلاف یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس تک یہ مجھے احسان اللہ خان میاخیل نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے، اور میں سامنے بینر لگا ہوا ہے، مہنگائی عوام کے اوپر ان کی وجہ سے مسلط ہے۔ مہنگائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ان کی نااہل نالائق پالیسیاں ہیں، ملک کو انہوں نے بیچ دیا ہے۔ ابھی پرسوں انہوں نے 1% سود بڑھایا، 9.75 روپے پر انٹرسٹ ریٹ لے گئے، اور بیٹھے بٹھائے پاکستان پر 3000 ارب کا قرضہ بڑھ گیا۔ بیٹھے بٹھائے جب سٹیٹ بینک نے 1% سود بڑھایا تو بیٹھے بٹھائے ملک کے اوپر 3000 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ بے رحم ہیں، ان کے سینوں میں مٹی، ان کے سینوں میں گوشت کا دل نہیں ہے، ان کے سینوں میں پتھر کا اور لوہے کا دل ہے۔ کوئی رحم ان کو نہیں آتا، کوئی ترس عوام کے اوپر نہیں آتا۔ ہم مہنگائی کی مذمت کرتے ہیں، ہم تاجر برادری کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور ہم عوام کے اس حقوق کی جنگ میں سب کا ساتھ دیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی صفوں کو متحد رکھیں، متفق رکھیں۔ آج کا دن، کل کا دن اور پھر پرسوں انشاءاللہ الیکشن ہے، ڈٹ کے پولنگ سٹیشن پر رہیے، خواتین پولنگ سٹیشن پر، مردوں کی پولنگ سٹیشن کے اوپر اپنے ووٹ بھی ڈالیے، اپنے سپورٹر کا ووٹ بھی ڈالیے، بیلٹ پیپر کا بھی تحفظ کیجئے، بیلٹ باکس کا بھی تحفظ کیجئے، پولنگ سٹیشن کا بھی تحفظ کیجئے۔ انشاءاللہ درابن سے ان کو شکست ہوگی تو یہ شکست چترال تک بھی پہنچے گی، اور یہ شکست کراچی تک بھی پہنچے گی۔ شکست کی، حکومتی شکست کی بنیاد انشاءاللہ یہاں سے ہم ان کی رکھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر درابن کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ زندہ لوگ ہیں، یہ بیدار لوگ ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، یہ ظلم کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسلام پسند لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی قیادت میں پاکستانی قوم کو اس بے غیرت حکومت سے نجات دلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔